الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہ رب العالمین کی توصیف، اس کی بڑائی بزرگی کے بعد بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے ان سرسار کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، آل و اولاد پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پچھلے جمعہ کا عنوان ہی میں آپ کے سامنے لے کے کھڑا ہوں، قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیاں، اور اس عنوان کو بیان کرنے کا مقصد ہم نے پچھلے ہی جمعہ کو بیان کیا تھا۔ محض اسے ایک اسٹوری اور ایک کہانی سمجھ کے نہ سنیں، بلکہ جو چیزیں ہمارے اندر لامحالہ طور سے آ گئی ہیں، کسی طرح سے ہم قیامت کی نشانیوں کے شکار ہو گئے ہیں بنفس نفیس، ہمارے اندر وہ بات آ گئی ہے
جس کے بابت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے طور پہ، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، نشانی نشانی ہے۔ اور نشانی کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے بیماری پہلے ہلکی لگتی ہے، وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دھبا کوئی چھوٹا ہو، وہ دھبے بڑے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نشانی جب شروع ہو گئی، اور یہ نشانی بھی ہم نے بتائی آپ کو پچھلے جمعے، کہ قیامت کے دن جو زندہ رہے گا سور پھونکے جانے تک، اس کی قیامت اس دن شروع ہوتی ہے یا ہوگی۔ یہاں جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، جو مر جائے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے قبر کے میدان سے، فرشتوں کے سوال و جواب سے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی بھول بھلائیے میں ہم اپنے آپ کو بھلا دیں اور ہمیں زندگی کے دروازے نہ ملیں، کدھر سے نکلنا ہے، کدھر سے داخل ہونا ہے۔ قیامت کے میدان کے بارے میں، وہاں کی ایک دن کی زندگی 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ لوگ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال جو زندگی گزار کے قیامت کے دن آئے ہوں گے، كأنهم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، کہ اے میرے نبی قیامت میں یہ لوگ دیکھیے گا، ان کو ایسا لگے گا کہ ہم نے دنیا میں عشیتاً ایک شام گزار کے آئے، ہم نے دنیا میں 60 سال نہیں گزارے، 70 سال نہیں گزارے، 80 سال نہیں گزارے، بلکہ ان کو ایسا لگے گا کہ ایک شام ہم نے گزار دیا بس۔ شام کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ شام کسے کہتے ہیں؟ ایوننگ۔ ایوننگ ایک گزار کے آئے، یعنی پورا دن بھی نہیں، او ضحاہا، یا ایک صبح گزار کے آئے۔ صبح کتنی دیر کی ہوتی ہے اور شام کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ اللہ نے پوری رات کا بھی ذکر نہیں کیا، پورے دن کا بھی ذکر نہیں کیا، کہا کہ یہ لوگ قیامت کے دن ایسا محسوس کریں گے جنہوں نے بڑی لمبی زندگی گزار کے اپنے رب سے ملاقات کیے ہوں گے، ان کو ایسے لگے گا کہ ہم نے دنیا میں ایک دن بھی نہیں گزارا، ایک صبح گزاری یا ایک شام گزارا۔ ایسی زندگی کے لیے، ایسی زندگی کے تو و دو کے لیے، ایسی زندگی کی پریشانیوں کے لیے ہم بڑھے جا رہے ہیں، ہم بڑھے جا رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم اپنے آپ کو الجھائے جا رہے ہیں، الجھائے جا رہے ہیں، عمارتوں پہ عمارتیں، دکانوں پہ دکانیں، گھروں پہ گھریں اور تجارتوں پہ تجارتیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کم ہو جائیں گے۔ یہ 8ویں نشانی آج آپ کو میں بتانے لگا۔ نمازی کم ہو جائیں گے، مسجدیں بڑی بڑی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ مسجدوں میں چراغاں کریں گے، مسجدوں میں چراغاں کریں گے، مسجدوں میں لائٹنگ کی جائے گی، مسجدوں کو کلرفل کیا جائے گا کہ لوگوں کی نگاہیں بھڑکیں دیکھ کر کے، مسجدوں کو مزین کیا جائے گا۔ لا تقوم الساعہ حتی یتباح الناس فی المساجد، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدوں میں زینت اختیار نہ کرنے لگے، مسجدوں کی آرائش ہونے لگے گی، زیبائش ہونے لگے گی، مسجدوں کو خوبصورت کیا جائے گا، اور اس میں کمپٹیشن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ میری مسجد اچھی، تیری مسجد اچھی، میری مسجد اچھی، تیری مسجد اچھی، میری مسجد بڑی، تیری مسجد بڑی، میری مسجد خوبصورت، تیری مسجد خوبصورت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین اور محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں بیان کی، آج ہم دور حاضر میں وہ پا رہے ہیں۔ بس آگ کا نکلنا باقی ہے، مہدی کا آنا باقی ہے، عیسیٰ کا آنا باقی ہے، دجال کا آنا باقی ہے، باقی ساری چیزیں آ گئی۔ دجال سے پہلے یہ انسان دجال ہو گیا۔ دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں کوئی بھی بات کہتا ہوں تو ذہن میں اس کی دلیل رکھتا ہوں۔ اب کہیں گے کہ ہم کو دجال کہہ دیا۔ دجال کا مطلب فریبی، دجال کا مطلب فریبی، دھوکہ دینے والا۔ کیا آج مسلمان فریبی نہیں ہوا؟ آج مسلمان دھوکہ نہیں دے رہا، مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، اسی طرح وہ بھی دھوکہ دے گا۔ فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے طرف سے مسلط کیا جائے گا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مساجد کی تزئین کون کرتے ہیں؟ مسلمان نہیں کرتے، یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ وَقَالَ لِتُخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، جس طرح یہود و نصارہ اپنی مساجد، اپنے معبدوں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، یہ مسلمان اسی طرح مسجدوں میں نمازی نہیں ہوں گے۔ کل بابری مسجد 6 دسمبر کو میں کہیں بیٹھا تھا، میرے ذہن میں ایک بات آئی، وہ اسٹیٹس، یہ اسٹیٹس، وہ بابری مسجد پہ رونا، وہ دھونا، وہ چلانا صحیح ہے۔ مسجد کی شہادت کا غم ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، لیکن انہیں اپنی نمازوں کی شہادت کا غم نہیں ہے، انہیں اپنی نمازوں کی شہادت کا غم نہیں ہے، مسجد کی شہادت کا غم مناتے ہیں۔ لیکن یہ صبح سے شام تک سالوں سال سے نمازیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ اس امت کو اپنی نمازوں کی بربادی پہ غم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس پہ غم نہیں کرتے، اللہ کی عبادت ان سے چھوٹ رہی ہے، یہ اس پہ غم نہیں کرتے۔ مسجدوں کو کوئی چھیڑ دے تو وہاں دیکھے ان کی مسلمانیت ہے۔ اللہ ہمارے نمازوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد کی بھی حفاظت فرمائے۔ مساجد بنائی جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جب مصلی ہی نہ رہے مسجد میں تو اس مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد میں اللہ ہمیں آنے کی، مسجد کو آباد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے یہود و نصارہ کی پیروی کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتائی، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ كَانَ مِن قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ محمد الرسول اللہ، یہ نویں نشانی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ مسلمان یہود و نصارہ کی مشابہت ایسے اختیار کر لیں گے، شبرن بشبرن، ایک ہاتھ سے اگر ایک بالشت ماپیں اور دوسرے ہاتھ سے ماپیں تو دونوں میں فرق نہیں رہتا۔ اگر ایک آدمی اپنے ہاتھ سے پیمائش کرے اور پھر اس ہاتھ سے پیمائش کرے تو کچھ فرق رہے گا؟ دونوں ماپ میں برابری ہی رہے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے دونوں ہاتھوں کی پیمائش برابر ہوتی ہے، اس طرح یہ مسلمان یہودیوں کی برابری کرنے لگیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ذراعاً بذراعٍ، ذراعاً، پہلے شبرن بشبرن کہا، اس کے بعد ذراعاً بذراعٍ کہا۔ ایک ہاتھ کی پیمائش جیسے یکساں ہوتی ہے ایک آدمی کے دونوں ہاتھوں کی پیمائش، اس طرح سے یہ یہود و نصارہ کی پیمائش کے برابر ہو جائیں گے، یعنی جو کام یہودی کریں گے وہی کام مسلمان کریں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بات کڑوی ہے، بات کڑوی ہے۔ کیا یہودیوں کی طرح مسلمان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ذَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے، ایک یہودی اگر کسی گوہ کے بل میں داخل ہوا ہوگا
تو یہ مسلمان بھی اس بل میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اس بل میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اتنی مشابہت ہو جائے گی، اتنی مطابقت ہو جائے گی، قیامت آنے سے پہلے مسلمان یہودیوں کی روش پہ چلنے لگیں گے۔ یہودیوں کا کھانا پینا، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا لباس، ان کا طریقہ، ان کا تمدن، ان کی سوسائٹی، مسلمانوں کے گھروں میں کس مسلمان کے گھر میں یہودیوں کا کلچر نہیں ہے؟ کس مسلمان کے گھر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں بظاہر لباس پہنیں گی، عورتیں بظاہر لباس پہنیں گی، لیکن ان کا جسم پردے میں نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ لباس کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے۔ یہ لباس یہودیوں کا ہے۔ مسلمانوں کے جسم پہ مسلمانوں کا لباس نہیں رہے گا۔ یہودی مسلمانوں کا لباس تک چھین لیں گے، مسلمانوں کا لباس تک چھین لیں گے، ان کے چہرے تک چھین لیں گے، ان کا تمدن چھین لیں گے، ان کی نمازیں چھین لیں گے، ان کی عبادات چھین لیں گے۔ جس طرح یہودی نڈر پن سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس طرح سے مسلمان بھی بلا خوف و خطر زندگی گزارے گا۔ اللہ ہمیں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں نشانی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیصیب امتی داء الامم، کہ میری امت والی بیماری میں گرفتار ہو جائے گی، داء الامم میں گرفتار ہو جائے گی۔ فقالوا یا رسول اللہ وما داء الامم، کہا کہ اللہ کے نبی، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ داء الامم کیا ہے؟ ایک نئی بات تھی، نیا جملہ تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک نئی بات سنی صحابہ کرام نے، پوچھا کہ قیامت سے پہلے یہ داء الامم کیا ہے؟ نئی بات سنی۔ صحابہ کرام جب کوئی نئی بات سنتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خاموش نہیں چلے جاتے تھے، فوراً پوچھ لیتے تھے، اللہ کے نبی یہ کیا آپ نے جو فرمایا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العشر والبطر، داء الامم العشر والبطر۔ میری امت، پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ العشر والبطر کیا ہے؟ داء الامم سمجھ میں نہیں آیا، العشر والبطر کہا۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یہ العشر والبطر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التکاثر والتنافس فی الدنیا، التکاثر والتنافس فی الدنیا۔ مسلمان دنیا میں اتنا غرق ہو جائے گا کہ اسے نہ اپنا رب یاد رہے گا، نہ قیامت یاد رہے گی، نہ قبر کی یاد رہے گی، نہ سامنے کچھ یاد رہے گا، نہ پیچھے کچھ یاد رہے گا۔ صرف دنیا میں اتنا گھس جائے گا، اتنا منہمک ہو جائے گا، اس کے اندر دنیا اتنی زیادہ آ جائے گی کہ وہ کبھی کبھی لوگوں سے پوچھے گا جمعہ کے دن بھی کہ آج جمعہ پڑھنے بھی نہیں ہوا یار، مولانا پتہ نہیں کون سا تقریر کرے آج، پچھلے جمعہ بولے تھے نا، وہ بولے کہ آج بھی وہ عنوان تھا کہ آج بھی، آج دیکھو چلا گیا، مزدوراں ملے نہیں، ڈیوٹی لگی نہیں، نہایا نہیں، پانی گرم ہوا نہیں، بھاگم بھاگ، یہاں گیا وہاں گیا، یہ ہوتے ہوتے جمعہ چھوٹ گیا۔ استغفر اللہ، جمعہ چھوٹ گیا، نماز چھوٹ گئی۔ کہاں تھے بھائی عصر میں؟ السلام علیکم، عصر میں کہاں تھے؟ نہیں مول صاحب ذرا بزی ہوں، مغرب میں ملتا ہوں۔ مغرب میں نہیں دکھا، کہاں ہیں مول صاحب؟ مغرب میں بھی ذرا یہاں تھا، عشاء میں ملتا ہوں۔ عشاء میں پھر فون کرنے مول صاحب کی ہمت ہوتی نہیں، کئی بولے تو کتنے بار پوچھنا کہاں تھے؟ نہیں دکھ رہی نا، اللہ یاد آیا نہیں نا، اللہ کا گھر یاد آیا نہیں، کہاں ہی؟ دکان میں ہوں، کہاں ہی؟
बिजनेस में हूं, बाप आया दुकान में, मस्जिद में तो बेटा दुकान में, बेटा मस्जिद में तो बाप दुकान में, बाबा मस्जिद में तो बेटा बिस्तर पे, बेटा बिस्तर पे तो बाबा मस्जिद में। तू नमाज छोड़, मैं पढ़ को बात हूं। बेटा बोलता जोहर तुम्हें पढ़ ले, असर मैं पढ़ ले तू, मगरिब मैं पढ़ ले तू, इशा तुम्हें पढ़ ले। दोनों कारोबार चलते रहता है, नमाज भी होते रहती, दुकान भी बंद नहीं होती, मकान भी बंद नहीं होता, बिजनेस भी बंद नहीं होता। उन बापों को अल्लाह से डरना चाहिए। ये हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितना दुनिया कमाएंगे, कितना कमाएंगे। बार बार उलमाए किराम इन बातों को मिंबर रसूल से बयान करते हैं। क्या करोगे, क्या करोगे कमा के, कहाँ रखोगे पैसा, क्या खा लोगे, क्या चाहिए तुम्हें, कितने मकान चाहिए, कितने दुकान चाहिए। सब छोड़ के जाना है, सब छोड़ के जाना है, सब छोड़ के मर जाना है। जितना ज़्यादा लगेज होगा मरने में उतनी तकलीफ होगी। अल्लाह हमें दीन के तरफ मायल होने की तौफीक अता फरमाए। वत्तकासुर वत्तनाफुस फिर दुनिया वत्तबागुज वत्तहासुद, और दुनिया कमाने की वजह से मुसलमानों में कीने कपट की बीमारी फैल जाएगी। मुसलमान बुग़्ज़ व इनाद का शिकार हो जाएगा। मुसलमान से हसद करेगा, मुसलमान का दुश्मन होगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज है कि नहीं? कुर्बान जाइए उस आमना के लाल पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी सही बातें कही आपने। दुनिया से इतनी मोहब्बत हो जाएगी, इतनी मोहब्बत हो जाएगी, इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि हर आदमी कंपटीशन में लग जाएगा। अर्श वाले ने कहा फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में कंपटीशन करो, नेकियों में कंपटीशन करो। यही लोग अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह हमें दीनदारी की समझ अता फरमाए। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, अच्छाई का इरादा करता है, नेकी का इरादा करता है, हिदायत का इरादा करता है, आखिरत में इनाम देने का इरादा करता है, कब्र की अंधेरी कोठरी को उजाला करने का इरादा करता है। अल्लाह अपने बंदों को हिदायत देने का इरादा करता है, भलाई का इरादा करता है। उसे दुनिया नहीं देता, उसे दौलत नहीं देता, उसे पैसे नहीं देता, उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, उसे दीन समझा देता है। दीन क्या है, दुनिया क्या है। हमें अगर दीन की समझ नहीं है, अगर हम दुनिया में लगे हैं, अगर हम दुनिया में ही लगे हैं, अल्लाह ने हमें याद नहीं किया, अल्लाह ने हमें याद नहीं किया, अल्लाह ने हमारे साथ नेक इरादा नहीं किया। इसलिए कि हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत, उस शख्स की हालत, उस जमात की हालत उस वक़्त तक नहीं बदलता है जब तक वो अपनी हालत खुद ना बदल ले। रगो पै में यहूदियत समाज आए, नसरानियत समाज आए, निगाहें यहूदियों की, कारोबार यहूदियों के, मामलात यहूदियों के। अल्लामा इकबाल ने कहा था वज़ा में तुम हो तसारा नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अगर हमारे पास भी सलीका नहीं, तरीक़ा नहीं, आखिरत का डर नहीं, यही लोग अल्लाह न करे क़यामत के मैदान में सूरह सजदा की आयत नंबर 12 जो मैंने पढ़ी है, वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसु रुऊसिहिम। ऐ मेरे नबी, आप इन मुजरिमों को देखेंगे जो अपने अल्लाह को भुलाए बैठे थे, यौम आखिरत को भुलाए बैठे थे, क़यामत को भुलाए बैठे थे, कब्र को भुलाए बैठे थे, जन्नत को भुलाए बैठे थे, जहन्नम से खौफ ना खाते थे। इनको देखेंगे कि क़यामत के मैदान में ये अपने चेहरों को छुपाए हुए अपने रब के सामने हाजिर होंगे। नाकिसु रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास अपने चेहरों को अपने हथेलियों में छुपाए हाजिर होंगे। और क्या कहेंगे? रब्बना अबसरना, ऐ अल्लाह
تیرے کتاب سے علماء نے پڑھ پڑھ کے بتایا، سنایا، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، جزا کے بارے میں، سزا کے بارے میں تیرے علماء نے ہمیں بتایا۔ کاش کہ ہم یقین کر لیے ہوتے، اللہ کاش کہ ہم یقین کر لیے ہوتے۔ اللہ ہمیں آج ہی یقین کرنے کی توفیق عطا۔ ربنا ابصرنا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، تین باتیں ہوں گی، تین باتیں ہوں گی، تین فریادیں ہوں گی۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پالنہار، آج تو تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ آج ہم برباد ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ آج ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، جو بیان کیا جاتا تھا وہ سب دیکھ لیا، سن لیا، سمعنا، سن لیا۔ آج ہی ہمیں سننے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ۔ سن کر کے عمل کرنے والے کو سننے والا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ سننے والا بولے تو گولڈ والا سمجھیں گے، پھر سننے والا، سن کر کے جو عمل کرتا ہے اس کو سننے والا کہتے ہیں۔ سن کر کے جو سمجھتا ہے اسے دل والا کہتے ہیں۔ دیکھ کر کے جو عمل کرتا ہے، سدھر جاتا ہے، اسے دیکھنے والا کہتے ہیں۔ اور یہ تینوں صفت اگر نہ ہو تو اسے چار پیر کا جانور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ چار پیر کا جانور کہتے ہیں۔ اس سے بھی بدتر کہتے ہیں، اس سے پاگل کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ جو دل رکھنے کے بعد بھی نہ سمجھے، آنکھوں کے بعد بھی نہ دیکھے، کان ہوتے ہوئے بھی اچھی باتیں نہ سنے، وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، وہ پاگل ہے۔ اللہ نے کہا یہ پگلے کی زندگی ساری پاگل پر نکل جائے گی۔ وہاں کہاں؟ یہ پگلا جو ہے نا، اس کا عقل ٹھکانے لگ جائے قیامت کے میدان میں، جب یہ اپنے رب سے کہے گا ربنا ابصرنا، دو بات کہے گا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، سمعنا، سن لیا۔ اور تیسری بات جانتے ہیں کیا کہے گا؟ دیکھ لیا، سن لیا، اللہ دیکھ لیا، سن لیا، اب آگے دیکھ لیا، اب آگے کیا؟ فرجعنا، کیا کہے گا وہ؟ فرجعنا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہے گا سمعنا، ابصرنا، سمعنا، سن بھی لیا۔ کیا سن لیا؟ جہنم پکارتی ہوگی، حل من مزید، ڈال اللہ، ڈال، ابھی ڈال، ابھی ڈال، ابھی میں بھری نہیں، ابھی ڈال۔ سنے گا وہ جہنمیوں کی چیخو پکار کو، سنے گا، کہے گا سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا۔ فرجعنا، اللہ ایک کام کر، ایک بار اور دنیا میں بھیج کو دیکھ ہم نا، سبحان اللہ، ایک بار اور دنیا میں بھیجا تو اِنَّا مُوقِنُونَ نَعْمَلْ صَالِحًا، اِنَّا مُوقِنُونَ، رات رات بھر نمازاں پڑھتی ہمیں، دن دن بھر نمازاں پڑھتے، ایک بار اور دنیا میں اللہ بھیج کو دیکھ، بھوکے رہ کے تیری عبادت کریں گے، رات رات بھر جاگ کے نماز پڑھیں گے، غلط کام نہیں کریں گے، تیرے گھروں کو آباد کریں گے، تیری عبادت کریں گے، اور جب آئیں گے تو ہم نے جنت میں ڈالنا۔ اب بتائیے زمین رہے گی؟ قیامت کے بعد زمین رہے گی؟ آسمان رہے گا؟ پہاڑ رہے گا؟ سمندر رہے گا؟ کچھ رہے گا؟ اب ان مجرموں کے لیے اللہ تعالیٰ پھر دنیا بسائے گا؟ ان مجرموں کے لیے اللہ پھر دنیا بسائے گا؟ اللہ کہے گا ہو گیا، ایگزام ختم، ایگزام ختم، آج جزا ہے نہیں تو سزا ہے، اب دنیا نہیں بسائی جائے گی۔ محمد الرسول اللہ جانتے ہیں عمارت کون بنائیں گے؟ کہا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاةِ وَالْإِبِلِ يَتَتَاءَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، 11ویں نشانی۔ جاہل لوگ، گڈریے، بکری چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ان پڑھ لوگ
بادشاہت کریں گے، بادشاہت کریں گے، جاہل قسم کے لوگ لیڈر رہیں گے، جن کو علم سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ اب سمجھو کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رعاء الناس، لوگوں کی رہنمائی، رہبری، قیادت، سیادت ایسے لوگ کریں گے جو جاہل ہوں گے۔ اللہ، اور بکری چرانے والے، حفات، عورات، ریات الشاة والابل، اونٹ چرانے والے، بکری چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ یہ قیامت کی آخری نشانی، چھوٹی نشانی۔ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، بڑے بڑے گھروں میں رہیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین بھی نہیں کہتے آپ لوگ۔ گھراں بنانا ہے، مول صاحب نکو بول رہی ہیں، گھر بنانا ہے، انہوں قیامت کی نشانی بتا رہی ہیں۔ ابھی بلڈنگاں بنانا، دکانہ بنانا، سود پہ پیسے لینا، بیاج پہ پیسے لینا، اس کی ٹوپی اسے ڈالنا ہے، اس کی ٹوپی اسے ڈالنا ہے، انہوں قیامت کی نشانی بتا رہی ہیں۔ میرا باپ نہیں بتایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جاہلوں کی نشانی ہوگی، قیامت کی نشانی ہوگی۔ بڑی بڑی عمارتوں میں یہ لوگ رہنے لگیں گے۔ اب سنیے، 12ویں نشانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تمہیں مارنے کے لیے، دوڑانے کے لیے مشرک قومیں ایک نہیں ہو جائیں گی۔ اب اندازہ لگائے قیامت کتنی قریب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الامم ان تداہا کما تداہا العقلۃ الی کستھا، فقال قائل ومن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، قال بل انتم یومئذ کثیر۔ کہا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان، کون سے مسلمانوں کو؟ آگے بتا رہا ہوں، آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جب تک مسلمانوں کو مارنے کے لیے مشرک قومیں، کافر قومیں، اللہ کی دشمن قومیں ایسے ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پہ بلاتا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین کہیے۔ ہاں، آمین کہنا بھی نہیں آتا۔ جاگو بریانی کھا لے ہو دے جمعہ پڑھ کو، کچھ نہ کر رہی سو۔ بعض جنے ناشتہ ہلکا کرے رہتی، جلتے رہتا، کیا انہوں لمبا گھسیٹ رہی نا؟ جب تک یہ منظر نہیں ہوگا، اور یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ ہمارے نبی سے بھی سچا کسی ماں نے کسی کو پیدا کیا؟ اللہ ہمیں ان پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی باتوں پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کیا چاہیے آپ کو؟ اب کیا چاہیے آپ کو؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی مسلمان کم ہوں گے؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا مسلمان کم ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر ولیکن غثاء کا غصاء السیل، لیکن مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی تعداد سوکھے ہوئے تنکے کی طرح ہو جائے گی، جیسے ایک سوکھا ہوا تنکا کسی سیلاب کے تھپیڑوں میں بہتا ہو اور اسے کنارہ نہ ملتا ہو۔ سیلاب میں ایک سوکھے ہوئے تنکے کی کیا حیثیت ہے؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حالت ایک سوکھے ہوئے تنکے کی طرح ہو جائے گی۔ آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَنزَغَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ۔ کہا کہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے
اللہ تعالیٰ تمہارا خوف نکال دے گا۔ یہ بھی بات ہے کہ نہیں؟ آج مسلمان سے کوئی ڈر رہا ہے؟ دیکھو نا، اکیلے مار کے پٹاخے کی طرح پھوڑ رہا ہے اور 54 بے شرم ممالک والے کھڑا ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہیں کہا ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہا ہے کہ تمہاری ہمت ختم ہو جائے گی۔ وہ پیٹرول نکالنے میں مشغول ہیں، سونا نکالنے میں مشغول ہیں، کمپنی بنانے میں مشغول ہیں۔ کون؟ وہ جو گیدڑوں کی طرح ڈر رہے ہیں یہودیوں سے۔ ان کے سینوں سے بھی اللہ نے دشمنوں کا خوف ان دشمنوں کے سینوں سے اللہ نے ان کا بھی خوف نکال دیا۔ اللہ ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ دور پلٹے گا بھی انشاءاللہ، وہ باتیں بھی بتاؤں گا آپ کو۔ دور پلٹے گا بھی، لیکن راگی کا بھوسا، جاری کا بھوسا نکلے گا۔ صرف جاری بچے گی، صرف راگی بچے گی، دانا بچے گا، بھوسا نہیں۔ ہم بھوسا ہیں، بھوسا، ہم بھوسے کی طرح ہیں، ہمارے اندر راگی نہیں ہے۔ راگی اور جاری کھلے کرتے ہوا دیکھا ہے آپ؟ بھوسا الگ ہو جاتا ہے، دانا الگ ہو جاتا ہے۔ بھوسے کی حقیقت نہیں ہوتی، دانے سے پیار کیا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ہوگا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَلَيَنزَغَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، وہن کی بیماری۔ فَقَالَ قَائِلٌ، پھر پوچھا گیا، پھر صحابہ کرام نے پوچھا، وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ نیا جملہ تھا، نئی بات تھی، زبان اقدس و مقدس نے ایک نیا جملہ نکالا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ یہ بات سنیے گا، اس جمعے کی آخری بات ہے، باتیں بہت ہیں، پھر اگلا جمعہ انشاءاللہ۔ کئی جمعہ یہ قیامت کی نشانی چلنے والی ہے، زیادہ سے زیادہ حاضر ہونے کی کوشش کیجیے، اور یہ سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا۔ کیا کہا؟ حب الدنیا وکراہیت الموت۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، تم موت سے ڈرنے لگو گے اور دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے۔ ہائے میرا گھر، ہائے میری دکان، ہائے میری تجارت، ہائے میرے بچے، ہائے میرا گالیچہ، ہائے میرا ٹیبل، ہائے میرا فرنیچر، ہائے میری پلنگ، ہائے میرے پوترے، ہائے میرے نواسے، ہائے میرا خاندان، ہائے میرا بینک بیلنس، میرا سننا، میری چاندی۔ مرنے سے پہلے اتنی تکلیف ہوگی، مرنے سے تو بچ نہیں سکتا نا، مرنے سے بچ تو نہیں سکتا، لیکن تڑپ تڑپ کے مرے گا، تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ جن چیزوں کو کمانے میں اس نے پوری زندگی گزاری ہوگی، ان تمام مناظر کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھے گا اسے مرنے سے پہلے۔ دیکھ دیکھ یہ کمایا ہے تو نے، اور اگر یہ نیک ہے تو دو بزرگ فرشتے اسے دکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کی روح بڑی آسانی سے نکلے گی۔ اور ارخ الجبین، نیک موت کی نشانی کیا ہے؟ ارخ الجبین، نیک موت کی نشانی، ماتھے پہ بوند بوند قطرے قطرے کی طرح پسینہ آ جانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیا تھا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کی موت پہ اس کے ماتھے پہ موتی کے دانے کی طرح پسینہ بکھر جائے، اس کی موت اچھی ہے۔ اور وہ موت کس کی ہوگی؟ جو دنیا سے بیزار ہوگا، دن کو سینے سے لگایا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سینے سے لگایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان قیامت کی نشانیوں سے ہمیں بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے،
سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، حب الدنیا سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، کراہیت الموت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو بندہ نیک ہوتا ہے وہ اس گندی دنیا میں رہنا تو نہیں چاہے گا، وہ جلدی سے جنت میں جانا چاہے گا، لیکن ہم جلدی سے جنت میں بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہم کہاں جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنتوں والا اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔